جادوگر کا انجام۔ جب وینگ سے چیومن کی دوستی ہوئی تو چیومن نے اسے اپنی سرزمین کے جو قصے سنائے وہ انہیں سن کر دنگ رہ گیا اور اسے یہ شوق پیدا ہوا کہ چیومن کی دنیا کو دیکھ لے۔ دراصل چیومن کا تعلق ایک جادوئی سرزمین سے تھا۔ چنانچہ وینگ نے پوچھا، تو کیا میں بھی اس میں داخل ہو سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، تم اس میں آ کر مجھ سے ملاقات کر سکتے ہو، چیومن نے کہا، اور پھر اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی نکال کر دیتے ہوئے کہا، یہ لو، جب بھی تم اس میں آنا چاہو تم اس انگوٹھی کے ہیرے کو انگلی سے مسل دینا۔ اس طرح تم میرے پاس آ جاؤ گے۔ وہ یہ انگوٹھی دے کر غائب ہو گیا۔ 3-4 دن گزرنے کے بعد وینگ کو اس دنیا میں داخل ہونے کی سوچی۔ اس نے انگوٹھی کے ہیرے کو انگلی سے گھسا۔ ہیرے کے گھستے ہی وینگ ایک دلفریب دنیا میں پہنچ گیا۔ اس کے سامنے بہت بڑا تالاب، پیچھے بڑے بڑے پہاڑ اور دونوں طرف گھاس کے بڑے بڑے میدان اور درخت وغیرہ تھے۔ اسی کے قریب ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا جس میں ایک غار بے حد روشن تھا۔ چیومن نے بتایا تھا کہ وہ اسی غار میں رہتا ہے۔ ہر طرف ہرے بھرے درخت، پہاڑی کی چوٹیوں اور وسیع تالاب کو دیکھ کر وہ کچھ دیر کھو سا گیا اور پھر اسے خیال آیا کہ اسے چیومن سے ملنا ہے۔ چنانچہ اس غار کے قریب گیا اور چیخ کر چیومن سے پوچھا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ بے شک تم اندر آ سکتے ہو، اندر سے آواز آئی اور وہ غار میں داخل ہو گیا۔ اندر بڑے بڑے چمکدار ہیرے اور سونے کے بنے ہوئے زیورات پڑے ہوئے تھے جن کی چمک سے وینگ کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی۔ چیومن نے وینگ کو عمدہ کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد وینگ نے جانے کا کہا تو چیومن نے وینگ سے کہا، میں تمہارے کمرے میں اشرفیوں اور چاندی کے سکوں کے 10-10 تھیلے بھیج دیتا ہوں۔ چیومن نے وینگ کو الوداع کہا اور وینگ نے انگوٹھی کے ہیرے کو مسل کر آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں کے بعد آنکھیں کھولی تو وہ اپنے آپ کو مکان کے کمرے میں پاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں 20 تھیلے ہیں جو اشرفیوں اور چاندی کے سکوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس قدر دولت پا کر وینگ بہت خوش ہوا۔ اب اس نے یہ سوچا کہ اسے بھی جادوگر بننا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر اپنا کچھ سامان لے کر دوسرے ملک چلا گیا جہاں اس نے خوبصورت مکان بنوایا۔ اس مکان میں ایک خفیہ تہہ خانہ بنوایا جہاں چیومن کی رہنمائی میں وہ جادوئی عمل سیکھا کرتا تھا۔ اس کام سے اسے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ وہ 15 دن یا مہینہ میں ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلتا تھا۔ اس ملک کے لوگ اس پر ذرا شبہ کرنے لگے۔ لوگوں میں طرح طرح کی چہمگوئیاں ہونے لگی کہ یہ اتنے دن کہاں غائب رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ جادو سیکھ رہا ہے۔ یانگ ہی جو کہ وہاں کا ایک جادوگر تھا، اس کو اس بات کی خبر ہوئی تو اسے بہت غصہ آیا۔ اسے یہ بات برداشت نہ تھی کہ اس کی موجودگی میں کوئی اور جادوگر بنے۔ وہ بے حد ظالم اور جابر جادوگر تھا۔ اس نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ وینگ کو گرفتار کر کے اس پر بے حد ظلم کریں۔ چنانچہ وینگ کو گرفتار کر لیا گیا اور اس پر بے حد ظلم ڈھائے گئے۔ ملازمین نے وینگ کی ساری دولت لوٹ کر یانگ ہی کے سامنے پیش کی۔ وینگ نے اس ننھے سے ڈبے اور جادوئی انگوٹھی کو خود سے جدا نہ کیا۔ قید خانے میں اس نے انگوٹھی کے ہیرے کو رگڑا۔ اس طرح وینگ کی ملاقات چیومن سے ہو گئی۔ اس نے چیومن کو ساری داستان سنائی جس پر چیومن کو بہت غصہ آیا اور وہ بولا، میں اس نالائق کو درست کر دوں گا، چلو تم میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہہ کر 3 مرتبہ چیومن منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ اب وہ ایک اژدہے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے قریب 6 اونچے قد کے سپاہی کھڑے تھے جن کا لباس چیتے کی کھال کا تھا۔ جیسے ہی دونوں دروازے پر پہنچے، دروازہ خود بہت کھل گیا۔ وہ چلتے ہوئے ٹھیک یانگ کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے یانگ ہی کو سوتا ہوا پایا۔ اس کے جاگنے سے پہلے ہی چیومن نے جادوئی عمل سے اس کی صورت کو بندر میں تبدیل کر دیا تھا۔ پھر اژدہے نے اپنی آنکھ اگلتی سانس کے ذریعے سے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ بس صورت بندر یعنی یانگ ہی غصے سے اژدہے پر جھپٹا، لیکن وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کی ساری طاقت جادوئی عمل کے ذریعے سے ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا۔ چیومن نے یانگ ہی سے کہا، ظالم اور بے وقوف یانگ ہی، تم نے وینگ کے ساتھ جیسا سلوک کیا ہے تم اس کی سزا پا رہے ہو۔ کل جب تمہارے ملازمین اس محل میں آئیں گے وہ تمہیں بندر سمجھ کر بھوکا مار ڈالیں گے۔ اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو تو وینگ کی ساری دولت واپس کر دو۔ یانگ ہی نے چیومن سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا اور وینگ کے سونے اور چاندی کے سکے واپس کر دے گا۔ چیومن نے جادو کے ذریعے سے یانگ ہی کو انسان کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ دوسرے دن یانگ ہی نے سارے سونے اور چاندی کے سکے وینگ کے حوالے کیے اور وینگ نے اس دولت کو غریبوں میں تقسیم کر دیا۔